الفا اومیگا منسٹرز کی جانب سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں پادری جمیل ناصر کرسچن تھیولوجیکل ریسرچ سینٹر کا فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہوتے ہوئے آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خداوند کے لازوال پیغام کو لے کر آیا ہوں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے کلمت اللہ کا تجسم، یعنی اللہ کے، خدا کے، الوہیم کے کلمے کا تجسم۔ آئیے کتاب مقدس میں سے ہم یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت مبارکہ کی تلاوت سنیے۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ اب یہاں لفظ کلام استعمال ہوا ہے، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کلام کیا چیز ہے؟ کلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کلام کا مفہوم کیا ہے؟ کلام کس کو کہا جاتا ہے؟ جب ہم اردو گرامر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کلام کلمے کی جمع ہے، اور کلمہ اس بات کو کہتے ہیں جو منہ سے صادر کی جائے۔ کلمہ منہ سے صادر کیا جاتا ہے، اور جہاں پر کلمہ ہے وہاں پر اس کا متکلم ہوتا ہے۔ بغیر متکلم کے کلمہ بے وجود ہے، اور بغیر کلمے کے متکلم بے وجود ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کلمے اور متکلم کو، دونوں کو ہم لازم الملزوم کہہ سکتے ہیں، دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اب کلمے کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کلمہ متکلم کے منہ سے صادر ہوتا ہے، اور کلمے کی دو قسمیں ہیں۔ کلمہ پہلی قسم کا جو منہ سے صادر ہو وہ بامانی ہو، اس کا کوئی مطلب ہو، اور جو منہ سے بات صادر ہو اور اس کا کوئی مفہوم اور اس کا کوئی مطلب نہ ہو، اس کو اردو گرامر کے اندر مہمل کہا جاتا ہے۔ اب کلمہ جو ہے یہ لفظ ہے، کلمہ جو ہے یہ زبان کے اندر سے نکلے ہوئے الفاظ یا لفظ کو کہتے ہیں، اور لفظ کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے چوٹ لگانا، اس کا مطلب ہے ضرب لگانا، اس کا مطلب ہے منہ سے صادر ہو اور آگے ضرب لگائے، اور جب ضرب آگے لگائے تو اس کا نیگیٹو اور پوزیٹو اثر نظر آئے، اس سے انسان متاثر ہو۔ اور کتاب مقدس ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ کلمہ جب خدا کے منہ سے نکلا تو یہ کلمہ باعث تخلیق کائنات بنا۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ اب اس کا مطلب ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، کلام کے سبب سے ساری چیزیں مارز وجود میں آئی۔ خدا کلام کرتا گیا، خدا بیان کرتا گیا، چیزیں وجود کے اندر آتی گئی۔ بائبل مقدس ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ خدا کہتا ہو جا، اور ہو گیا۔ خدا کہتا آسمان بن جا، آسمان بن گیا۔ خدا نے کہا زمین بن جا، زمین بن گئی۔ اس کا مطلب ہے کلمہ باعث تخلیق کائنات کا سبب اول ہے، کلمہ باعث تخلیق کائنات کا راز ہے، کلمہ باعث تخلیق کائنات کی علت غائی ہے۔ اس سے پیشتر کچھ نہ تھا، تب کلمہ تھا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جب کچھ نہ تھا تو زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ تب خدا نے کہا ہو جا، اور چیزیں وجود کے اندر آنا شروع ہو گئی۔ اسی کلمے کو جب ہم دین یہود کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی کلمے کو دین یہود کے اندر حکمت کہا گیا ہے۔ دین یہود اس کو حکمت کہتی ہے، اور حکمت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ذہن کے اندر ہے۔ اس سے بہتر ہم حکمت کی جانب اور آگے بڑھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کلمہ حقیقت کے اندر 3 اقسام رکھتا ہے۔ پہلی قسم جو کلمے کے اندر پائی جاتی ہے وہ کلمہ نفسی ہے، دوسری قسم جو کلمے کے اندر پائی جاتی ہے وہ کلمہ شخصی ہے، تیسری قسم کلمہ تکوینی ہے۔ کلمہ نفسی خیالات کے اندر ہے جو دین یہود ایمان رکھتے ہیں، اور کلمہ شخصی وہ کلمہ ہے جو ذہن کے اندر جب وجود لیتا ہے تو زبان سے صادر ہوتا ہے، زبان سے صادر ہونے والے کلمے کو کلمہ شخصی کہا جاتا ہے، اور اگر وہ کلمہ شخصی
کسی منہ سے صادر ہو کر چیزوں کو وجود دیتا ہے یا چیزوں پر اثر کرتا ہے تو ہم اس کو کلمہ تکوینی یعنی بنانے والا کلمہ، وجود دینے والا کلمہ کہیں گے۔ اور اسی وجہ سے دین یہود کہتے ہیں کہ خدا نے ساری تخلیق کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو حکمت کے ذریعے سے بنایا، دانائی کے ذریعے سے بنایا، دانش کے ذریعے سے بنایا، عقل کے ذریعے سے بنایا۔ تو یہ عقل، جو خیالات، جو سوچ پائی جاتی ہے، اس کو ہم اردو کے اندر کلمہ نفسی کہتے ہیں، جو نفس کے اندر ہے، جو باہر نہیں آیا، اور جب وہ باہر آتا ہے تو کلمہ شخصی بن جاتا ہے۔ دین یہود کا یہ ایمان ہے کہ کلمہ نفسی سے خدا نے سب کچھ بنایا۔ اور اگر ہم دین ہندوازم کا مطالعہ کرتے ہیں، ہندو دین کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہندو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی کتابوں کے اندر ایک شلوک ان کی کتابوں کے اندر آیا ہے، اور وہ شلوک اس طرح ہے: شبدو دھرتی شبدو آکاش، شبدو دھرتی شبدو آکاش، شبدو شبد ہوا پرکاش۔ شبد ہندی زبان میں لفظ کو کہتے ہیں، شبد ہندی زبان میں بات کو کہتے ہیں، شبد ہندی زبان میں سخن کو کہتے ہیں۔ اب دین ہند کا ایمان ہے یا ہندوازم کا یہ ایمان ہے کہ ایشور نے، بھگوان نے، پرماتما نے اپنے زبان سے شبد کو نکالا، تو اس نے کہا شبد و دھرتی، کہ دھرتی بن جائے شبد کے ذریعہ سے، آکاش بن جائے سب شبد کے ذریعہ سے۔ وہ شبد بولتا گیا کائنات، اور کائنات کا ذرہ مارز وجود کے اندر آتا گیا۔ تیسرا مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کے اندر بھی یہی بات پائی جاتی ہے۔ سورۃ النساء اور اس کی 76ویں آیت کے اندر لکھا ہے: هو الذی خلق السماوات والارض بالحق یوم یکن فیکون۔ اللہ وہ ہے جس نے کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو قول و حق کے ذریعے سے بنایا، جس دن وہ کہتا کن ہو جا، فیکون ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے دین اسلام اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھرتی کو، آکاش کو، کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی زبان کے سے نکلے ہوئے حرف سے، کلمے سے بنایا۔ اور دین مسیحیت کا بھی یہی ایمان ہے۔ دین مسیحیت کے اندر لکھا ہے: ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام کے وسیلہ سے ہی ساری چیزیں وجود کے اندر آئیں۔ دین مسیحیت یہ ایمان رکھتی ہے کہ خدا کا کلمہ نفسی جو اس کے اندر ہے، کلمہ شخصی جو اس کی زبان پر ہے، کلمہ تکوینی جو صادر ہو کر چیزوں کو وجود دیتا ہے، یہ مجسم ہو سکتا ہے، یہ جسم لے سکتا ہے، اس کا تجسم ہو سکتا ہے، وہ تجسد خاکی لے سکتا ہے۔ اگر آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو علم ہوگا یہی کلمہ مختلف ادوار کے اندر، پرانا عہد نامے کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہی کلمہ جلتی جھاڑی کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مقدس موسیٰ کے ساتھ جب خدا کلام کرتا ہے تو یہ جلتی جھاڑی کے اندر نظر آ رہا ہے۔ یہی کلمہ ہمیں مجسم ہو کر بادل کی شکل میں نظر آ رہا ہے، یہی کلمہ مجسم ہو کر آگ کی شکل میں نظر آ رہا ہے، یہی کلمہ مجسم ہو کر چٹان کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا کا کلمہ وقتاً فوقتاً، طرح بطرح مجسم ہوتا ہے۔ کبھی وہ چٹان بن جاتا ہے، کبھی وہ آگ کا ستون بن جاتا ہے، کبھی وہ بادل کا ستون بن جاتا ہے، کبھی وہ جلتی جھاڑی بن جاتا ہے، اور جب وقت آ جاتا ہے تو وہ انسان کی شکل میں آ کر ابراہیم کے سامنے ٹھہر جاتا ہے، وہ انسان کی شکل میں آ کر یعقوب کے ساتھ کشتی لڑتا ہے، وہ انسان کی شکل میں آ کر صدرک، میثق اور عبدنجو کے ساتھ جلتی بھٹی میں آ جاتا ہے۔ لکھا ہے بادشاہ نے کہا میں نے 3 پھینکے تھے لیکن میں 4 دیکھتا ہوں، اور چوتھے کی شکل الہ زادے کی سی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلمہ مادی جسم لے سکتا ہے، خدا کا کلمہ عارضی جسم لے سکتا ہے، لیکن کتاب مقدس میں لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے فرشتہ جبرائیل کو غلیل کی ایک کنواری کے پاس بھیجا جس کا نام مریم صدیقہ ہے، جس کا نام مریم عفیفہ ہے، جس کا نام مریم باکرہ ہے، اور وہ ایسی خاتون ہے جو یہ کہتی ہے کہ میں پاکیزہ ہوں، میں پاک دامن ہوں۔ پاک دامن عورت کے پاس خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے آ کر کہا مریم خدا کا تجھ پر فضل ہوا ہے، دیکھ تیرے بیٹا ہوگا۔ مریم صدیقہ کہتی ہے رب المشرقین و رب المغربین کے مقرب فرشتے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹا پیدا ہو؟